ہم لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں، کاروبار پر کوئی برا اثر پڑے، رشتے طے نہ ہو رہے ہوں، گھریلو معاملات ناچاکیاں ہوں، ان میں خرابیاں آ جائیں، تو ہم اکثر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے، سب سے پہلے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے، وہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرنا نہ چاہے، پوری دنیا مل کر ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمارا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتی۔ اور اگر اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی نفع پہنچے، پوری دنیا مل جائے اور ہمیں وہ نفع پہنچانا چاہے تو ہمیں وہ نفع وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے خیر اور شر کی۔ شیطان ہر گھڑی ہر لمحے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس میں بھی ہماری مدد فرما دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر لیٹتے تھے تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ تلاوت فرماتے تھے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم اطہر پر پھیرتے تھے، دم فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ خیال رکھیے کہ کوئی بھی آسیب، جادو ٹونا یا کسی بھی طرح کا دل میں شک و شبہ ہے، ایک تو بلا وجہ کسی سے بدگمان مت ہو، کیونکہ اگر کسی نے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں نند نے کیا ہوگا، ساس نے کیا ہوگا، جٹھانی نے کیا ہوگا، بھابھی نے کیا ہوگا، فلاں سہیلی نے، یعنی ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ تو اگر انہوں نے نہ کیا ہو تو ایک تو ہم ان سے جو ایک صلہ رحمی ہے اس سے رک جائیں گے، ایک ان سے سلوک جو ہمیں کرنا چاہیے، جو تعلق ہمارا ان سے ہونا چاہیے، وہ قطع ہو جائے گا، وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ کچھ کیا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم کتنے گناہ گار ہوں گے۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، سورہ حجرات میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے وہ گناہ کروا دیتے ہیں یا گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ خیال رکھیے۔ دوسرا ہے کہ پھر بھی اگر دل میں شک و شبہ ہے تو اللہ کے کلام سے بڑی طاقت کسی چیز میں نہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں، آسیب، جادو ٹونے، شیاطین اس گھر سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو یقین کر لیجئے اس بات پر کہ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہے۔ جادوگر کو معاذ اللہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام سے یہ سوچا کہ پڑھ کر بھی دور نہیں ہوگا، تو ہم نے جادوگر کو معاذ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور جانا، جو شرک کی بدترین قسم ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رکھنا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، سورہ بقرہ کی دو آخری آیات پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر جادو ٹونے اور شر سے، ہر بری نظر سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش کے خاتمے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتے رہیں۔